میں نا میری کچھ آیات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت نمبر چھوٹا سا کوئی ریویژن کریں گے ہم. آیت نمبر 21 سے 26 تک والے میں. اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں چاہوں گی وہ ہم ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نور آیت 21، 18واں پارہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. شیطان کے قدم کیا تھے؟ فٹ اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے فٹ پرنٹس کیا ہوتے ہیں؟ خطوہ کہتے ہیں اصل میں دو پیر جیسے ہم چلتے ہیں نا ایسے، تو یہ جو ڈسٹینس ہے کسی کا ہائٹ کے حساب سے خطوہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. اس ڈسٹینس کو جو دو پیروں کے درمیان بنتا ہے خطوہ کہتے ہیں، جس کی جمع ہے خطوات. تو شیطان کے خطوات کیا ہوتے ہیں؟ اس کی وسوسے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو. وسوسوں کو فالو کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا اسٹیپ ہوتے ہیں؟ آپ کی لڑائی ہو گئی، اور سمپل کر دیتے ہیں، آسان کو کسی مثال کو آسان کر دینا. آپ کی لڑائی ہو گئی کسی سے، یا کسی نے آپ کو بتایا کہ پرسن اے نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. اب شیطان نے آپ کے ذہن میں خیال آئے کچھ، مثلا یہ کہ پرسن بی ہی غلط ہے، یہ میری لڑائی کروانا چاہتی ہے. یہ ایک وسوسہ ہے جو پرسن بی کے متعلق ڈالا، یا پرسن اے کے متعلق وہ ہے ہی ایسی، اس نے اس وجہ سے کہا ہوگا جو میں نے اس دن اس کے ساتھ یہ کیا تھا. واٹ آر دیز آر خطوات الشیطان. ان کو فالو نہیں کرنا، یعنی یہ جب اس طرح کے وسوسے آئے اس کو اسی جگہ پہ روکنا ہوگا. اگر نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بالکل اس کے پیچھے پیچھے شیطان کے چلنا شروع کر دیں نا، ایک فٹ پرنٹ پہ پیر رکھا دوسرے پہ رکھا. بھٹک جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک لفظ میں آپ نے بہت بڑی بات کر دی نا، بھٹک گئے. لیکن ہم اسی مثال کو لے کے چلتے ہیں. اب میں نے سوچنا شروع کر دیا، میں رکی نہیں، کیا ہوگا اس سے؟ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو چیز پک رہی ہوگی نا، جس کو کہتے ہیں پکنا، آپ کوئی اور بھی بات کر رہی ہوں گی تو آپ کے منہ سے وہ لفظ نکل آئے گا. ابھی کل ہی میرے ساتھ میری ٹیم ساتھ کوئی لفظ کوئی ایسا تھا، پتہ نہیں میرے توجہ، میں کچھ سن رہی تھی شاید، تو توجہ میری کسی چیز پہ تھی، کوئی لفظ وہ بتا رہی تھی، میں اسی لفظ کے بارے میں سوچ رہی تھی، کوئی پتہ نہیں کیا چیز میں سن رہی تھی، اور بیٹی کو پڑھا بھی رہی تھی ساتھ ساتھ. ہاں، اردو پڑھا رہی تھی. تو اردو میں وہ انگلش کا لفظ، میں اس کو میرے سامنے کھلا ہوا اس کا پیج، اور میں اردو میں اس کو وہ انگلش کا لفظ جو میں سن رہی تھی لفظ بھول گئی. وہ کہہ رہی مما اس میں کہاں لکھا ہوا یہ لفظ؟ میں نے کہا بیٹا میں سوچ رہی ہوں، اصل میں تو میں بول رہی ہوں. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے. پھر جو ہم بولتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جو ہم بولتے ہیں وہ ہم کر گزرتے ہیں. اب آپ نے پرسن بی کے بارے میں اب آپ پورے دن سوچتی رہی. مثال کے طور پر شام کو ہسبینڈ گھر آیا، اب آپ نہ چاہتے ہوئے آپ بول دیں گی، نہ چاہتے ہوئے بولیں گی. آپ کو ایسے جیسے اپنے اوپر اختیار ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی زبان پہ بھی آ گیا. اب آپ کے عمل میں بھی آ گئی چیز، اور عمل پھر مزید بڑھے گا. کیا بڑھے گا؟ اب آپ کی جب اگلی دفعہ اس سے بات ہوگی تو آپ نے ارادہ کیا ہوگا نہیں میں نے اس کو کچھ نہیں کیا. تو یا تو آپ اپنے رویے سے ثابت کر دیں گی کہ تمہاری یہ بات مجھ تک پہنچ گئی، تم نے مجھے غلط کہا تھا، یا پھر آپ حقیقتاً اس کو بول پڑیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو اس سے ریلیشن خراب ہو جائے گا، پرسن اے سے یا پرسن بی سے. بہتر بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ خراب ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات. تو یہ ہوتے ہیں خطوات الشیطان. پہلے وسوسہ، پھر تجسس، پھر تجسس کے بعد ٹوہ لگانا. تو پتا تو کروں ہوا کیا ہے، آخر کس نے کی ہے یہ چیز، ٹوہ لگائی. اور جب ٹوہ بذات خود ایک عمل ہے، ٹوہ کے بعد عمل کا دروازہ کھل گیا، کرتے جائیں کرتے جائیں. اس چیز سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے فحشاء کا. فحش کہتے ہیں بڑے گناہوں کو. پتا ہوگا آپ سب کو نا، ایسی بے حیائی اور اولیانیت، یا ایسے گناہ جس کا ڈائریکٹ معاشرے پہ اثر پڑے. والمنکر، اور برائیاں، دوسرے سارے گناہ. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ کوئی پاک ہو سکتا تھا تم میں سے کوئی ایک بھی، اور کبھی بھی. بات پیچھے سینیریو چل رہا تھا حضرت عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. 1 مہینے تک کوئی، جب قرآن میں اناؤنسمنٹ آئی کہ حضرت عائشہ پاک ہے، اللہ نے پاک کیا تو وہ پاک قرار دی گئی ہے نا. تو جب ایک پروفٹ بھی پاک نہیں کر سکتا اپنی بیوی کو، تو پھر ہم آپ کیا چاہیے؟
اور یہ شیطان کے وسوسوں کی پیروی کہاں تک لے گئی؟ فحشا منکر تک لے گئی. اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں 2-3 طریقے ہیں، پریکٹیکل باتیں میں پتہ نہیں چاہیے. پہلے تو اللہ سے حیا کرنا. اللہ سے حیا کرنا کیا ہے؟ کہ جو منہ میں ہے، سر میں ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اور جو پیٹ میں اس کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ اللہ سے حیا کرنا. دوسری چیز، اپنی پرسنالٹی کو سمجھے. ہم سب اپنی پرسنالٹی کو سمجھے. شاید میں واقعی بہت ایموشنل ہوں، کسی نے کہہ دیے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے اقدامات کرنا. شاید میں واقعی بہت سینسیٹیو ہوں، ٹھیک ہے یار، ہوتا رہتا ہے. اپنے آپ پر کام کرنا. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو خود کرتا ہے بندہ. صحیح ہے نا. اور کبھی کبھی آپ کو مشکل ہی وہی ہے. کبھی کبھی ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، ان سے ڈسکس کریں کہ میری ان کے بھائی کی انتقال ہو گیا تھا، اور کافی عرصہ ہو چکا تھا، بالکل ینگ سے چلا گیا وہ دنیا سے، اور وقت ساتھ رہتے تھے دونوں. تو وہ اس چیز کو نکال نہیں پاتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک ڈپریشن میں رہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ سوچتی تھی اس کا بھائی کسی دوسرے ملک میں اس کا انتقال ہوا، وہ یہاں پہ ہے سعودیہ میں، بس وہ سوچتی رہتی تھی. ہر بات میں بھائی یاد آ رہا، ہر بات میں بھائی. انتقال کو بھی عرصہ ہو گیا. میں نے اسے ایک فارمولا بتایا جتنا میں اسے سمجھتی تھی. میں نے کہا جب تمہیں خیال آئے نا، تم نے صرف خیال سے لڑنا ہے. تم نے اس پوزیشن پہ جا کے نہیں، جب وہ رونے لگی اور پریشان ہو گئی پھر مسلح بچھا کے، میں نے کہا اس پوزیشن کو بننے نہیں دینا، تم نے خیال روکنا ہے. اور جب تمہارے پاس خیال آتا ہے کہ نہیں میں نہیں جھٹک پاتی، تو میں نے کہا تم نے زور سے بولنا ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچنا. میں نے کہا تم نے اتنی زور سے بولنا ہے کہ تمہارے اپنے کانوں سے ٹکرائے کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی. ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر یہی تو ہوتا ہے. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ ہمارے کہنے سے تو نہیں بڑے ہو جائیں گے. وہ ہم اپنے آپ کو بار بار کرا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ بڑا ہے. اذان کیوں ہے اللہ اکبر؟ اذان میں دوسرے الفاظ کیوں نہیں ہے؟ اذان میں پہلا لفظ یہی اللہ اکبر. جو تم کام کر رہے ہو یہ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے. جو تمہاری مصروفیت ہے چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنی ٹریننگ ضروری ہے. اور پھر تیسری چیز، ٹریننگ بھی کر لی اور اللہ سے حیا کرنے کی کوشش بھی کر لی، لیکن ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اللہ کا فضل، اللہ سے فضل مانگے، دعا لازم. اللہ کا فضل نہ ہوتا تم میں سے کوئی اپنے آپ کو بے حیائی سے، بد اخلاقی سے، منکر سے، فحشا سے پاک نہیں کر سکتا. واللہ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ کے فضل کے بغیر کوئی کس سے نہیں بچ سکتا. کون شروع میں لگا ہے ہمارے پیچھے؟ تو اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہے، ویسے بھی ہے، اردو میں بھی مانگے. جہاں کہیں اللہ کا فضل آئے، جیسے یہاں آ گیا، تو فوراً دل میں بھی سوال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کی فضل چاہتی ہوں. اور سمیع علیم، یہ 2 صفات آ رہی ہیں اللہ رب العزت کی، کیونکہ کس کو پاک کرنا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اور کون مجھ سے حقیقتاً مانگ رہا ہے پاکی، سننے والا بھی اللہ. کیونکہ جب ہم اپنی پاکی چاہتے ہیں نا، معاشرے میں کچھ اچھا مقام چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، اور اصل میں رسپیکٹ کے حقدار بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ سے وہ محبتیں نہیں ملتی. سب کو ہمیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں مظلوم ہوں یا ہم یہاں بیٹھے جو مظلوم ہیں. زندگی میں ہوتا ہے 2-3 بہویں ہیں، 2 بہویں ہیں، ایک بہت خدمت کرتی ہے لیکن وہ نہیں پا پاتی وہ مقام، ایک نہیں کرتی زیادہ لیکن کچھ سچویشن سینیریوز ایسے بنتے ہیں اس کی بہت رسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم دنیا میں تو اس معاملے میں سمیع علیم تو دنیا والے نہیں ہیں. جو ہمیں پاکی چاہیے، جو ہم چاہتے ہیں، وہ سمیع علیم تو السمیع العلیم اللہ رب العزت ہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عنایت کرنے والے، مانگنے والی چیز اللہ سے اس کا فضل ہے. ٹھیک ہے، بس یہ آیت ہے 21. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مزید کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.